سیدہ وائس کے تمام دیکھنے والے اور سننے والے میرے ساتھیوں، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک ایسی سچائی پر مبنی ہے کہ جس سچائی کا زہریلا گھونٹ ہر عورت پیتی ہے۔ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ مرد اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی بیوی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتی ہے، وہ صبر سے زندگی گزارتی ہے۔ لیکن اگر وہی عمل اس کی بیوی کرے تو مرد اس کو بد کردار کہہ دیتا ہے۔ آئیے مل کر اس کہانی کو شروع سے آخر تک سنتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کے پاس ہماری پیاری پیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ اس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ میں نے بہت سی فلموں اور ڈراموں میں یہ منظر بارہا دیکھا تھا کہ ہیرو یا ہیروئن برسوں بعد ایک ایسے ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں کئی برس پہلے وہ اپنے محبوب کے ساتھ آ چکے ہوتے ہیں۔ حسن اتفاق سے انہیں کمرہ بھی عین وہی ملتا ہے جس کے بعد ان پر یادوں کے در واہ ہو جاتے ہیں۔ جانے کیوں مجھے ہمیشہ ایسے سین انتہائی خوف میں مبتلا کرتے تھے کہ بھلا بتاؤ، شہر بھر میں کوئی ہوٹل نہیں تھا، اور ہوٹل تو چھوڑو کمرہ بھی دوسرا نہیں، عین وہی۔ لیکن آج جب کہ میں خود ایسی ہی ایک منظر کا حصہ تھی تو محسوسات کافی عجیب سے تھے۔ میں اس وقت اپنے شوہر نامدار کاظم علی کے ساتھ جس ہوٹل کے کمرے میں تھی، وہ کوئی نہیں، عین وہی کمرہ تھا جہاں آج سے 3 سال پہلے اپنے محبوب عمران کے ساتھ آ چکی تھی۔ ارے کوئی غلط مطلب ہرگز نہ نکالیں، میں خاصی شریف لڑکی ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، لائف میں کبھی کبھی بنا کسی کوشش کے بھی فن آ جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی دھڑکنوں نے عجیب و غریب راگ الاپنا شروع کر دیا۔ کاظم نے گاڑی پارکنگ میں لگائی تو مجھے حیرت کا پہلا جھٹکا لگا۔ آس پاس کا ماحول کافی شناسا سا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً کھڑکی سے سر نکال کر ہوٹل کا نام پڑھا تو دل جیسے ڈوبنے لگا۔ اندر آئے تو ویٹر نے ہماری رہنمائی سیدھے ہاتھ کی جانب کوریڈور کی طرف کی، بالکل وہی راستہ۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ 3 سال پہلے اسی کوریڈور کے 2 آمنے سامنے کے کمرے، نمبر تو یاد نہیں تھے، لیکن جگہ آج بھی ذہن کے کینوس پر زندہ تھی۔ ویٹر نے عین وہی کمرہ ہمارے لیے کھولا تو لگا ابھی کہیں سے عمران سامنے آ موجود ہوگا، لیکن خیر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گرمی بہت ہے، آپ بات، میرا جملہ منہ میں رہ گیا، گرمی۔ کاظم نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں فوراً سنبھلی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ڈرائیونگ کر کے تھک گئے ہوں گے، نہا کر فریش ہو جائیں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ بیگ سے تولیہ نکال کر باتھ روم میں گھس گئے اور میں پلنگ کے کنارے پر ٹک گئی، اپنے ماضی میں چلی گئی۔ عمران سے میری ملاقات ایک یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ محبت کی پہل اس کی طرف سے ہوئی اور میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹکا نہیں۔ میں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں پڑھنے گئی تھی۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی جبکہ عمران اپنے کسی انکل کے ہاں رہتا تھا۔ ہم 4 سہیلیاں تھیں، شمع، نازیہ، شہلا اور میں رابی۔ 2 سال ایک ہی کمرے میں خوب مزہ کرتے گزر گئے۔ یونیورسٹی کے بعد سب نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ عمران سے کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی۔ 5 مہینے بعد شہلا کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے۔ اس کا گھر بھی گاؤں میں تھا، ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ ہم تینوں سہیلیوں نے جانے کی تیاری پکڑی۔ عمران ان دنوں کویت جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے اسے فون پر محض انفارم کرنے کے انداز میں بتایا کہ منگل کو ہم سب شہلا کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے جواباً اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا بھی کام ہو گیا ہے اور وہ جمعرات کو کویت جا رہا ہے، لہٰذا منگل کو بس اسٹینڈ پر مجھ سے ملنے کے لیے موجود ہوگا۔ میں چپ ہو گئی، اب آخری ملاقات کی دوسری کوئی راہ نہیں تھی۔ اور پھر جب ہماری ملاقات ہوئی عمران سے تو وہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس ہوٹل میں رکا ہوا ہوں۔ اس نے ہم سے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ لنچ کرو اور پھر یہاں سے تم لوگ شہلا کے گاؤں کی طرف نکل جانا۔ لنچ ہمارے لیے آ چکا تھا۔ ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد عمران پھر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ چائے آئی تو میں 2 کپ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں چائے عمران کے ساتھ پی لوں۔ میں نے قدرے شرما کر ان سب کی طرف دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، اب ہم اتنے بھی ظالم نہیں، لیکن بھولنا نہیں، ٹھیک 20 منٹ کے بعد ہماری روانگی ہے، اوکے، کہہ کر میں عمران کی طرف چلی گئی۔ عمران کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا۔ تھینکس گاڈ تم آ گئی۔ وہ محبت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے الگ روم لینے کی کیا ضرورت تھی؟
ہم ساتھ بھی تو بیٹھ سکتے تھے۔ احتیاط بہت اچھی چیز ہے، آپ 3 لڑکیاں ہو، کوئی برا گمان کیوں کرے، اور آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ کمرہ لیا۔ تو تیاری ہو گئی آپ کی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ ہاں رابی، جانا تو ہے، کاش جانے سے پہلے میری اور تمہاری منگنی ہو جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں عمران، ابھی گھر میں باجی اور مینا ہیں، ابا کسی قیمت پر ان سے پہلے میرے رشتہ نہیں کریں گے۔ خیر آپ جی ہلکا نہ کریں، میں آپ کا انتظار کروں گی، میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ پرومس کرو 3 سال تک میرا انتظار کروں گی، پرومس۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن میں یہ وعدہ وفا نہ کر سکی۔ عمران کے جانے کے بعد نغمہ باجی کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد ابا کو بلڈ کینسر ہوا اور حالات اچانک بدل گئے۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اب مینا کے لیے جو رشتہ آیا، ان کی شرط یہ تھی کہ ابا چھوٹے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ بھی دے دیں تاکہ دونوں بھائیوں کی ساتھ شادی کر دی جائے۔ ابا کو اور کیا چاہیے تھا، جھٹ ہاں کر دی، اور میں ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے دل کی بات دل میں لیے کاظم علی کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ کھانا نہیں آیا اب تک؟ کاظم تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے باہر نکلے تو میں سوچوں کے بھنور سے باہر نکل گئی۔ کاظم کے چچزاد بھائی اسی شہر میں رہتے تھے۔ کاظم کو انہوں نے زمینوں کے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ کاظم کے تعلقات کچھ فارمل سے تھے، وہ رات کو ان کے ہاں نہیں رکنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے رات گزارنے کے لیے ہوٹل کا کمرہ بک کرایا، اور میں ایک سرد آہ کھینچ کر سامنے رکھی کرسی کو دیکھنے لگی۔ ماضی بھی عجیب چیز ہے، دکھ بھرے لمحات کو یاد کرو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، اور خوشی کے لمحات کو یاد کرو تب بھی ٹیس سی اٹھتی ہے۔ اب وہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے عمران کا مسکراتا چہرہ یاد کیا۔ تبھی کاظم واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ یہاں کی چکن کڑھائی زبردست ہوتی ہے۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے سامنے کرسی پر ٹک گیا۔ اس کا جوش دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لگتا ہے آپ کو بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں یار، ناشتہ کیے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ ارے ہاں، ناشتے سے یاد آیا، یہاں کی چائے میں تمہیں پلواؤں گا۔ کیا کڑک چائے ہے یہاں کی، بہت مانوس ہے یہاں کی چیز سے آپ۔ ہاں بھیا، تم سے کیا چھپانا، وہ میری کزن، بتایا تھا نا نام تم کو، عالیہ۔ ہاں بس اسی کے چکر میں آتا رہا ہوں، اس کے گھر میں تو ملنا نہیں ہوتا تھا تو وہ یہاں آ جایا کرتی تھی۔ کتنی بار؟ میں نے جلیسی دبا کر سرسری انداز میں پوچھا۔ کوئی 5-6 بار، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنی بار اکیلے ملنے میں تو میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارے چھوڑو نا پرانی باتیں، جب اس سے تعلق تھا تو سوائے اس کے کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن شادی کے بعد تو صرف اور صرف تمہارا ہوں نا۔ وہ شوخی سے میری طرف دیکھ کر بولے تو میں نے سر ہلایا، یعنی مجھے اس بات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آف کورس ڈیئر، اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ اگر میں بھی اسی طرح کسی سے ہوٹل میں ملی ہوتی تو کیا آپ اس بات کو اہمیت دیتے یا نہیں؟ میں نے عام سے انداز میں چھیڑا، اور کاظم نے بھی بات کو مذاق ہی سمجھا۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، ایسا نہیں کر سکتی، مطلب عالیہ اچھی نہیں تھی؟ یقیناً اسے مجھ سے اکیلے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ سارا الزام سہولت سے اس نے عالیہ پر ڈال دیا اور کھانے میں لگ گیا۔ پانی کا گلاس لے کر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ مرد اپنے بارے میں بڑی سے بڑی بات بھی کتنی سہولت سے بیان کر دیتے ہیں، بنا ہمارے جذبات کی پرواہ کیے۔ شاید ان مردوں کا خیال ہوتا ہے عورت بہت کشادہ دل یا ڈھیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا ہر مرد اپنے کارنامے تو پہلی رات گھونگھٹ اٹھاتے ہی دلہن سے بیان کر دینا اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، لیکن وہی دلہن اگر اسے اپنے محبوب تو کیا کسی عاشق کا بھی تذکرہ کر دے جو صرف یک طرفہ محبت میں مبتلا ہو، تو اس عاشق کا کانٹا زندگی بھر شوہر کے حلق میں چبھتا رہتا ہے۔ محبوب نام کا کڑوا گھونٹ پینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کاظم علی کہ اسی کمرے میں آج سے 3 سال پہلے میں نے اپنے محبوب کے ساتھ 20 نہیں بلکہ بمشکل 10 منٹ گزارے اور آمنے سامنے بیٹھ کر صرف چائے پی، تو آپ اسے سچ مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں تلخی سے مسکرا کر پھر باہر دیکھنے لگی۔ میں اگر سر پر قرآن رکھ کر بھی یقین دلاؤں کہ ہمارا تعلق بہت پاکیزہ تھا تو آپ نہیں مانیں گے۔ مرد اپنے سارے سچ بتا کر بھی پر یقین ہوتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اعلیٰ ظرف عورت مرد کی ہر خطا معاف کر دیتی ہے، لیکن وہی عورت اپنی معمولی سی غلطی بھی
اس لیے مرد کو نہیں بتا سکتی کہ اس پر اس کی شادی شدہ زندگیوں کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور میں اگر زندگی کی یہ چھوٹی سی بات بھی کاظم کو بتا دوں، ابھی اسی لمحے میری ہستی بستی زندگی تباہی کے بھیانک دوراہے پر آ کھڑی ہوگی۔ لیکن کیوں ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ آج کی عورت مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہے وغیرہ۔ جھوٹ ہے سب۔ میرے اندر بغاوت کی لہر سی اٹھی۔ معاشرے کے اس دوکلے معیار پر جی بھر کے نفرت محسوس ہوئی۔ میں کس لیے ڈروں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور یہ اپنا ہر کارنامہ مجھے بتا کر ویسا ہی مغرور اور برتر ہے۔ میرے گرفت گلاس پر مضبوط ہو گئی۔ میں کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ مڑی، لیکن قالین کے کونے سے پیر الجھا اور میں نے جلدی سے کرسی کا سہارا لیا۔ نہیں، اماں کے جملے نے میرے قدم روکے۔ مرد کے دل پر پڑی گرہ کھولنا اتنا مشکل ہے جتنا آسمان سے تارے توڑ کر لانا۔ وہ بظاہر تو تم سے ہنس کر بولے گا، لیکن اس کے دل پر پڑے تمہارے محبت کے رنگ یوں اڑ چکے ہوں گے جیسے تتلی کے پروں پر لگے رنگ چھونے سے اڑ جائیں۔ بتاؤ ذرا، انگلی پر لگے تتلی کے رنگوں کو دوبارہ اس کے پروں پر لگا سکتی ہو؟ اماں نے پیار سے میری ٹھوڑی اٹھا کر سوال کیا تھا، اور میں تب بھی کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ مجھے بھی اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے کاظم علی، پوری نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ۔ اس لیے تم نے سچ کہا، تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہاں کا کھانا واقعی بہت اچھا ہے کاظم، ہم اسی ہوٹل میں آیا کریں گے۔ میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اور سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خواہ مخواہ تم وہم کر رہی تھی کہ یہ قصبہ ایسا ہی ہے اور تمہیں مزہ نہیں آئے گا۔ لگتا ہے میری بیوی کو یہ جگہ پسند آ گئی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں ایک ہفتے مزید یہاں پر رہا جائے اور گھوما جائے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں پہلے کبھی آئی نہیں تھی نا، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں معصومیت سے مسکرا دی۔ کچھ چیزیں ہمیں بھی چھپانا آتی ہیں کاظم علی، کیونکہ تم ایک شوہر ہو اور میں ایک بیوی۔ تم مجھ پر حکمران رہو گے، لیکن میں تمہاری غلام نہیں بننا چاہتی، اس لیے مجھے اپنا یہ راز چھپانا ہوگا کہ میرا ایک محبوب تھا جس سے میں بہت محبت کرتی تھی، پر میں اب زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں خلوص کے ساتھ، اس لیے اس محبوب کی یادیں میں نے اپنے دل میں دفن کر دی ہیں۔ سیدہ وائس کے تمام